علیکم. سکسیزفل پیرنٹنگ کے لیے 2 ویڈیوز میں 2 ایج گروپس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. آج کی ویڈیو میں ہم 13 ٹو 19 ایئرس کے بچوں کے بارے میں بات کریں گے. یہ کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے سینسٹیو پیریڈ ہے اور ڈفرینٹ اسٹڈیز کے مطابق 4 میں سے 1 بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور ہم ایز اے پیرنٹ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ اس فیز سے گزرے. اس کے لیے ہمیں بہت کیئرفل طریقے سے پیرنٹنگ کرنی ہے. تو میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے کہ بچہ اس ایج گروپ میں کن پریشرز کو فیس کر رہا ہوتا ہے. اس کو جب ہم ڈسکس کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے اور سکسیزفل پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے بچے کا پیئر پریشر. یہ ارلی ایج سے شروع ہوتا ہے. بچے اپنے گروپ میں اپنے کلاس فیلوز میں دوسرے بچوں سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، لیکن اس ایج میں یہ بہت کریٹیکل ہو جاتا ہے. اور سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ ڈسٹرب ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے اس کو کیا کہہ دیا، لیکن وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ بچے سگنلز کے تھرو اپنا میسج کنوے کر دیتے ہیں. جیسے بچہ آیا اور فرینڈس میں سے کسی نے سگنل کے تھرو ہی کہا، جیسچر کے تھرو کہا کہ تم ڈریسڈ اپ ٹھیک نہیں ہو. پھر اس نے بات کی تو کیسے بات کر رہے ہو، تم ٹھیک بات نہیں کر رہے ہو. تو اس میں بچہ آکورڈ نہ لگے اپنے گروپ میں، وہ ان کی بات مانتا جاتا ہے. اور یہ سگنل سم ٹائمس ہارملیس اور سم ٹائمس بہت ہارمفل ہوتے ہیں اور جن سے بڑا نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے ان کی شخصیت پہ. اس کے بعد جو دوسرا پریشر بچے فیس کرتے ہیں وہ ان کی شدید خواہش ہوتی ہے، بلکہ میں یہاں ورڈ یوز کروں گی انہیں کریونگ ہوتی ہے کہ ان کے پیرنٹس انہیں انڈرسٹینڈ کریں، انہیں اپریشیٹ کریں اور ان کو محبت کریں. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بچہ یہ سوچتا ہے نو میٹر واٹ، مطلب وہ جس طرح کا بھی بیہیویئر شو کر رہا ہو پیرنٹس اس کے ساتھ افیکشن سے پیش آئیں. پھر اس ایج گروپ میں بچے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سبجیکٹ چوائس ان کی ہو، اسکول چوائس ان کی ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس ایج گروپ میں زیادہ ڈکٹیشن ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے، گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے، فیملی میں جو ایلڈرلی لوگ ہیں، ایون ٹیچرس کی طرف سے، جو بچے کو ایک انڈر پریشر لے جاتی ہے. پھر بچے کے کا ہوم ورک اور ایگزامس، اپیرنٹلی تو ایگزام ہم کہتے ہیں سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے، لیکن ڈیلی ہوم ورک، پھر کلاس ٹیسٹ، ویکلی ٹیسٹ، منتھلی ٹیسٹ، تو کنٹینیوسلی بچے کو اس کے پریشر میں رہنا پڑتا ہے. پھر بڑا جو کامن ایک ٹرینڈ ہے جو بچے کے لیے اگین ایک پریشر کا باعث بنتا ہے اور اس کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ ہے اچھا رزلٹ کی ایکسپیکٹیشن. اور یہ ایکسپیکٹیشن صرف پیرنٹس کی طرف سے نہیں ہوتی، ٹیچرس کی طرف سے بھی ہوتی ہے. اور سم ٹائمس کزنز اور کلاس فیلوز بھی ہمارا یہ رزلٹ آیا، آپ کا کیا رزلٹ آیا، تو وہ ایکسپیکٹیشن بچے کے لیے بہت زیادہ اس کے لیے اسٹریسفل ہو جاتی ہیں. پھر لائف چیلنجز ہیں اس کے لیے جو ہمیں اس ایج میں چھوٹے لگتے ہیں، لیکن ٹین ایج میں بچوں کو وہ بہت بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل چینج آف اسکول، چینج آف سٹی اور سم ٹائمس چینج آف کنٹری. تو اس سے بچہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے. اور یہ سارے پریشرز بچے کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ڈینجرس ہیں. تو اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اس میں مین پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی جنہیں بالکل آپ نے مس نہیں کرنا. سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ہے. آپ بچے کے لیے اس کے آس پاس رہیے، اس کو فیلنگ ہو کہ آپ اویلیبل ہیں. جب بھی اس کو ضرورت پڑے، کچھ بھی اس کو ڈسکس کرنا ہے، وہ آپ کے ساتھ کر سکے. اور اس میں آپ بھی اس کے ساتھ ڈفرینٹ فن ایکٹیویٹیز کریں تاکہ اس کو ایک فیلنگ ہو کہ وہ پیرنٹس اس کے اراؤنڈ ہیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. پھر اس میں جو دوسری چیز پیرنٹس کو کرنی ہے وہ میک شیور کرنا ہے کہ 8 to 10 آورس سلیپ بچے کی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ ایسا انوائرمنٹ بنائیے، ایسی اس کو فیسلٹیز دیجیے کہ وہ سکون سے 8 to 10 آورس سو سکے. اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے میں اتنا کہوں گی کہ یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ اگین جو بڑا کامن ہے، پیرنٹس کے اپنے ہسبینڈ وائف کے جو کلیشز ہیں، ڈس ایگریمنٹس ہیں، ڈسپیوٹس ہیں،
ان کو بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کیجیے، اور کسی ایج میں بھی نہ کریں، لیکن اس ایج میں آپ اور زیادہ کیئرفل ہو جائیں جب بچہ ارد گرد نہ ہو، اس وقت آپ ساری باتیں کر لیں، اور بچے کے سامنے اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے ہو سکتی ہیں تو اس کو بھی بٹھائیے ٹیبل پہ اور اس کے ساتھ ڈسکس کیجیے، اور اس کو ایک فیلنگ آف امپورٹنس ہو کہ میں جو گھر کے افیئرز ہیں اس میں میری بھی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے۔ پھر جو نیکسٹ پیرنٹ کے لیے سجیشن ہے وہ ایک ریسرچ ہے پروفیسر آف چائلڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر ڈیوڈ ایلکنڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایکشنز آپ کے الفاظ سے زیادہ ٹین ایج بچوں کے لیے مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈ سیٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہی ہے کہ آپ کو رول ماڈل بننا ہے، جو آپ کروانا چاہتے ہیں بچے سے وہ آپ کو پہلے کرنا ہے۔ آپ نہیں چاہتے آپ کا بیٹا اسموکنگ کرے، آپ اسموکنگ چھوڑ دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے رسپیکٹفل ہوں، آپ کو رسپیکٹفل ہونا پڑے گا، اور اس طرح ملٹیپل چیزیں ہیں جو مشکل لگیں گی چینج کرنا یا چھوڑنا، لیکن جہاں پہ یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بچہ ایک بہترین انسان بنے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ پھر میرے اپنے کریئر میں تھرو آؤٹ جو پیرنٹ جن کے بچے ٹین ایج کی بریکٹ میں آ گئے، انہیں میں نے ہیلپ لیس دیکھا، فادرس کو کم اور مدرس کو بہت زیادہ۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ بچے میں جو مینٹل چینجز ہیں، اور اسپیشلی مینٹل چینجز، ان کی وجہ سے بچہ کتنے پریشرز کو فیس کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو بیہیویئر ہیں وہ تھوڑے سے ویئرڈ ہو گئے ہیں، تو وہ ویسے ڈیل نہیں کرتی ہیں بچوں کو، اور اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی جو آپس کا انٹریکشن اور ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، جو کہ بہت ہارمفل ہے بچے کے لیے مینلی۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، ٹین ایج ایکسپرٹ ہیں فیمیل ڈاکٹر لوئس ہائس، ان کی ریسرچ میں شیئر کروں گی، اور اس سے پہلے ایک بات چھوٹی سی کہ انہوں نے ایک سیمینار کنڈکٹ کیا، اس میں 250+ پیرنٹس نے اٹینڈ کیا، اور جس ایک چیز کے اوپر سب اگریڈ تھے وہ یہ تھی کہ ٹین ایج بچوں کا پیرنٹ بننا بہت مشکل ہے، اور ٹین ایج بچہ ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ انہوں نے جو کچھ چیزیں پیرنٹس کے لیے سجیسٹ کی ان کی ریسرچ کے اکارڈنگلی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ بچے کو لونلی فیلنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے، بچہ کبھی اکیلا فیل نہ کرے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اپنے آپ کو اویلیبل کریں، اور یہ ان کی ٹین ایکسپرٹ کی ریسرچ ہے۔ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس میں کچھ اگزامپلز آپ کو دیتی ہوں، کہ بچے کا ایون جو امیون فنکشن ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے، بچے کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہو سکتی ہیں، بچے کا سیلف کنٹرول ویک ہو سکتا ہے، اور بچے کی سلیپ ریسٹ لیس ہو سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے اس کی ایک ہیلدی لائف کے لیے، وہ ساری افیکٹ ہو جائیں گی اگر بچے کے اندر یہ فیلنگ چلی گئی کہ وہ لونلی ہے۔ اور نمبر 2، ٹین ایج کے بچے کی فیلنگ، اس کے لیے بہت زیادہ اسٹڈی کی گئی ہے، اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں چھوٹے بچے سے اور ایڈلٹ سے، اور اس کا ریزن وہی ہے جو کئی دفعہ ڈسکس ہوا، اور آگے بھی میں آپ سے کروں گی، کہ مینٹل گروتھ کی وجہ سے۔ تو وہ جو فیلنگ ہے اس کو فیل کرنے دیں، اس کو ایکسپریس کرنے دیں، اور اس میں آپ کو جب ضرورت لگے آپ اس سے بات بھی کریں، اس سے شیئر کریں، ڈفرینٹ طریقے سے جہاں اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے وہاں گائیڈ بھی کیجیے۔ پھر اس کے بعد پیرنٹس کوسچنس ہمارے ہاں کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے جو کہ بڑا ہارش وے ہوتا ہے، جس میں دیر سے بچہ آیا تو دیر سے کیوں آئے، کہاں تھے، جلدی آنا چاہیے تھا۔ اس میں کوشش کریں کہ تفتیش والے انداز میں آپ کوسچنس نہ کریں، پلیز انٹیروگیٹ نہ کریں، آپ وہی باتیں ٹیکٹ فلی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ بچے کو آنے دیجئے، آپ کہیے جی کھانے پہ ہم ویٹ کر رہے تھے، آ جائیے۔ آپ اپنی ٹڈبٹس جو ڈیلی اس کی ہیں وہ شیئر کیجئے، اور آپ باتوں باتوں میں ٹیکٹ فلی سافٹلی وہی سارے باتیں پوچھ لیجئے، کیونکہ وہ باتیں پوچھنا آپ کا رائٹ بھی ہے، اور وہ بچے کی بیٹرمنٹ کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کو ایک اچھے طریقے سے پوچھا جائے تو وہ بچے کی پرسنالٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ اور لاسٹ بات جو سکسیزفل پیرنٹنگ کے لیے ٹین ایج گروپ کے لیے میں کروں گی، 13 سے 19 ایئرس کے بچوں کا برین اتنی تیزی سے ڈیولپ کرتا ہے کہ ان کا جو لمبک سسٹم ہے
लिम्बिक सिस्टम से बच्चों के इमोशनल रिस्पॉन्सेस और बिहेवियर रिस्पॉन्सेस बन रहे होते हैं। वो दोनों इतनी डिफरेंट तरीके से वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं कि बच्चा उनको डील भी नहीं कर पाता और इस तरह इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिहेवियर का उसका एक वियर्ड सा तरीका होता है और हम नाराज़ होते हैं और हम सख्ती करने की कोशिश करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसे बिहेव कर रहे हो। अगर आपके माइंड में ये रहेगा कि वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट की जो रैपिडनेस है उसकी वजह से हो रहा है और उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तो ज़ाहिर है कि हम सिंपथाइज़ करेंगे और हम बेहतर तरीके से उसको बेहतर इम्प्रूव करने की हम उसे कोशिश करेंगे। आखिरी बात आपसे मैं करना चाहूँगी, हर दिन को सुबह उठने से लेके रात सोने तक एक पूरी ज़िंदगी की तरह लीजिए। उसमें जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो कीजिए। आप काइंडनेस कीजिए, चैरिटी कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेस्ट तरीके से करें, अपने कनेक्शंस बनाएं, बच्चों को टाइम दें, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को टाइम दें और इस तरह इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। I wish you good luck for the successful parenting of your teenage child. Thank you so